جو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین صاحب بیٹھ کے بول رہے تھے کہ جناب فلاں بیان سے یورپی یونین ناراض ہو گئی ہے، جو تمہیں سلاطین کا پرستار کرے کہ جی امریکہ کی ناراضگی ہے، وہ ناراض ہو جائے گا تو پیسے کیسے ملیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا تو جناب ایڈ کیسے ملے گی، ہم تو غریب ہیں۔ تو پشتو کی ایک کہاوت ہے، مجھے اتنی پشتو نہیں آتی لیکن اس زبان سے اتنا پیار ہے کہ سمجھ لیتا ہوں۔ پشتو کی کہاوت ہے جو کہتے ہیں غریب ملک ہیں ہم، طاقتور ملکوں کو کیا جواب دیں گے، ان کی غلامی کر لو۔ میں نے کہا غریب کو پیدا شوے کو بغیراتا چا کرے بھائی، غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیرت ہونا مسئلہ ہے۔ میں جب پچھلے رمضان میں جیل میں تھا تو دہشت گردی کا کیس مجھ پہ کیا گیا کیونکہ میں نے وقت کے فرعونوں کو للکارا تھا۔ تو ہوا کیا کہ میرے ساتھ، میں 10 دن اس میں رہا تھانے میں فزیکل ریمانڈ پہ، تو میرے ساتھ 5 دن سے ایک لڑکا بیٹھا ہوا جس کو دن کو کھانا آتا اور وہ نہیں کھاتا۔ وہ کہتا ہے شام کو افطاری میں اکٹھے کھائیں گے، اور میں اس کے بزرگوں کو جو ہے نا دل میں برا برا کہتا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، دن کو کھانا لے آتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو اپنے بچے کا خیال ہی نہیں ہے کہ افطاری میں کھائے گا۔ 5ویں یا 6 دن مجھے پتا چلا کہ اس بچے کا نام حارث مسیح ہے، وہ کرسچن ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں افطاری کرتے تھے؟ کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ روزے میں ہے اور میں جو ہے وہ کھانا کھاؤں اس کے سامنے۔ لیکن مجھے افسوس تب ہوا کہ وہی تھانے دار یا کوئی پولیس والا وہ باہر بیرک پہ کھڑا ہو کے اسے بار بار پوچھتا تھا کہ جناب بتاؤ تمہارے باپ نے جو 50,000 روپے لانے تھے وہ لایا کہ نہیں لایا؟ انہوں نے عیسائی ہو کے آپ کے روزے کا حیا کیا، ہم نے مسلمان ہو کے روزے کا حیا نہیں کیا، تبھی دنیا میں ہم لوگ ٹھڈے کھا رہے ہیں۔ دوستانی ذی وقار منشور کا ٹوٹل لب لباب اگر آپ 2 جملوں میں سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کا بچہ جو کسی اور ملک کے ہیرو کو پڑھ کے اس کو آئیڈیلائز کرنا چاہتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں میرے ملک کا بچہ اپنے تعلیمی نصاب میں رحمان بابا، خوشحال خان خٹک بابا کو پڑھے اور اس کو آئیڈیلائز کرے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ حریت پسند لوگوں کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، یہ دلیر مجاہد لوگوں کا صوبہ ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جس نوشہرہ یا کوڑا خٹک یا ان علاقوں سے خطاب کر رہا ہوں، ادھر ایک طرف دیکھتا ہوں تو مجھے مانکی کے وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا جب لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی ساتھ دیتے وقت، اور پاکستان بنایا تھا، اور دوسری طرف مجھے کوڑا خٹک میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے افغانستان میں 2 سپر پاورز کو روند کے واپس بھیجا تھا۔ تو یہ ایک دلیر لوگوں کی سرزمین ہے اور مجھے فخر ہے یہاں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہو کے۔ میں مسئلہ کشمیر پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخ گھٹنے ٹیکنے والوں کی یا تاریخ کبھی بھی چاپلوسی کرنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، سینہ تان کے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے تھے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، ان لوگوں کو خواجہ مہاراجہ بہت بڑے بڑے گدیاں دے دیں، کن کو؟ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، منصب عہدے دے دیے، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ابھی آٹے ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہے، عام آدمی کا دکھ درد کیا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ جرمنی، یہ فرانس، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے تم کشمیر کی بھیک مانگ رہے ہو، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ ہے اقبال جو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جناب جس دن ہم لوگوں نے حکومت بنا دی، ہم لوگ پاکستان کے تمام ترقیاتی پروجیکٹ کو روک دیں گے۔ جو سڑکیں بن رہی ہیں رک جائیں گی، نالے بن رہے ہیں رک جائیں گے، پل بن رہے ہیں رک جائیں گے، جتنی گلیاں پکی ہو رہی ہیں رک جائیں گی، وہ سارے کام روک دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے حکومت کا اور قوم کا سارا خزانہ اٹھا کے پاکستان کے قرضے معاف کروائے جائیں گے، قرضے ختم کیے جائیں گے تاکہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ بھائی جان آپ کا گھر اگر بہت بڑی کوٹھی بھی آپ نے بنا دی ہے لیکن کسی سے بھیک مانگ کے بنائی ہے تو وہ آپ کی کوٹھی نہیں ہے، وہ پورے محلے والوں کی کوٹھی ہے، اس میں کوئی بھی آ کے پیر مار سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی بیٹی کو بری نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار جب آپ قرضہ لیتے ہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں،
میں نے آپ کو قرضہ دیا اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا میری گاڑی پہ کپڑا مارو، میرے بوٹ پالش کرو، میں آپ کو لات ماروں، آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ یہی ہوتا ہے جب ہم امریکہ یا ورلڈ بینک یا IMF سے یا کسی اور ملک سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو دھمکاتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو عافیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے لے جاؤں گا، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ میں تمہارے ملک میں ڈرون حملے کروں گا، تمہارے 12 14 اور 6 سال کے بچوں کو شہید کروں گا، 150 بچوں کو تمہارے APS میں جا کے حملے کروں گا، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ تم اپنے 70,000 فوجی اور سیولینز شہید کروا دو، کولیٹرل ڈیمیج کے کھاتے میں پورے وزیرستان کو روند کے رکھ دیا، ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ پورے سوات کو روند کے رکھ دیا، ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ پورے خیبر پختونخوا کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ یہاں کی کوئی مسجد محفوظ نہیں رہی، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہا، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں رہی، کوئی دربار محفوظ نہیں رہا، کوئی خانقاہ محفوظ نہیں رہی، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی محفوظ نہیں رہی، تو ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی عزت کو گروی رکھوا دی ہے قرضے کی صورت میں۔ جب تک قرضے سے نجات نہیں پاؤ گے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگے گا، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کوئی بھی کسی MNA MPA یا وزیر صاحب کے گھر سے دانے لے کے نہیں کھاتا، اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ ہے کہ جناب فلاں وزیر صاحب نے مجھے نوکری دلوائی ہے، میں اس اہل نہیں تھا، اس کی مہربانی ہے، تو اس کا اس قوم پہ ظلم ہے۔ میرا بھائی ہے وصال، اگر تنظیم کے لیے کام کرتا ہے، اگر محنت کرتا ہے، اور کل کو مجھے MNA کے کھاتے میں اگر کوٹا مل جاتا ہے اور میں اس کے بچے کو نوکری دیتا ہوں تو میں اس قوم کے ساتھ ظلم کرتا ہوں۔ نوکری اسی کی ہوتی ہے۔ آپ اگر سفارش میں کسی کو نوکری دیتے ہو تو آپ BA پاس پہ اگر نوکری کسی کو ملنی ہوتی ہے اور آپ انڈر میٹرک والے کو نوکری دے رہے ہو تو جس نے BA کیا آپ نے اس کے ٹیلنٹ اور اس کے میرٹ کا گلا گھونٹا ہے تو پھر کسی اور کو آپ نے